شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم سب امتوں سے بہتر امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے کتنے کام بیان کیے؟ دو، ایک نیکی کا حکم اور دوسرا نیکی کا حکم جو ہے نا وہ ہم اکثر کرتے ہیں، نیکی کی تبلیغ جو ہے وہ اکثر ہم کرتے ہیں، لیکن برائی سے جو روکنا ہے وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی چھوڑو، کیا کسی کو سمجھانا ہے، اگلا ناراض ہو جائے گا، غصہ کر جائے گا، ماحول خراب ہو جائے گا۔ تو ہم نے امر بالمعروف تو کیا، نیکی کی دعوت تو دی، لیکن برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ آج کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میرے گھر میں اگر کسی نے رمضان کی بے ادبی کی تو میں اس کو روکوں گا، میرے کسی دوست نے رمضان کی بے ادبی کی تو میں روکوں گا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، نیکی کی دعوت بڑی دی جا رہی ہے، کئی تنظیمیں ہیں، کئی ادارے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے پالیسی یہ بنائی ہے ہم نے برائی سے نہیں روکنا، ہم نے برائی سے منع نہیں کرنا۔ اس وجہ سے برائی پھیل رہی ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ پہنچ گئی ہے کہ نیکی برائی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، نام نیکی کا اور کر برائی رہے ہیں۔ میں صرف اس بات کے پیش نظر کہ برائی سے روکنا بھی اس ممبر کی ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دینا ہماری ذمہ داری ہے تو برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ اپنے فرض کو محسوس کریں، جہاں نیکی کا حکم دینا ضروری ہے وہاں اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے۔ بات تو میں نے ضمناً آپ کے سامنے عرض کی ہے، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، بعض لوگ اس کی عظمت سے واقف نہیں، اب سے ہی ان کا ارادہ ہے کہ میں نے روزے نہیں رکھنے، حالانکہ مجبوری بھی کوئی نہیں ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے کہتے ہیں جی روزہ رکھنا مشکل ہے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے، جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس رب کے حکم پر چند گھنٹے کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے لکھا ہے، آپ بڑے صاحب کشف بھی تھے، صاحب نظر تھے، صاحب بصیرت تھے، سفر کر رہے تھے تو آپ کا معمول تھا جب آپ کسی آبادی سے گزرتے تو قبرستان تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان کے لیے فاتحہ پڑھتے۔ آپ قبرستان کے پاس کھڑے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سامنے جو قبر ہے اس پر آپ کی نظر پڑی، مراقبہ کیا، دل کی آنکھ سے دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس قبر میں عذاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ بتایا گیا فلاں بڑھی ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ آپ آبادی میں تشریف لائے، بڑھیا سے ملے، پوچھا تیرے بیٹے کے حالات کیسے تھے؟ اس نے کہا میرا بیٹا شراب پیتا تھا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، میرا نافرمان تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، عصر کا وقت تھا، میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، تنور پہ کھڑی روٹیاں لگا رہی تھی، وہ باہر سے آیا، اس نے شراب پی ہوئی تھی، چنگیر سے ایک روٹی اٹھا کے اس نے لقمہ توڑا اور لقمہ منہ میں ڈال لیا۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری، میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور میں نے کہا تجھے رمضان کا حیا نہیں ہے؟ تو دن کے وقت سین میں کھڑا ہو کے روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے آگے سے غصے میں کہا تو کیا گدی کی طرح ہر وقت ہینکتی رہتی؟ اس نے مجھے کھوتی کا، گدی کا، میرا دل ٹوٹا
میں اس سے ناراض ہو گئی، میں ناراض ہی تھی، اس دوران وہ فوت ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس نے ماں کو گدی کہا میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، قبر میں اس کا اپنا چہرہ گدے والا بن چکا ہے، اس پر نحوست ہے۔ اور جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، میں دیکھ کے آیا ہوں اس کی قبر میں آگ جل رہی، اس کی قبر دوزخ کا گڑھا بن چکی۔